السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہم کو اس وقت یہاں پر ایک دینی بات سننے اور سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دیا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم بولے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع ہے صدقہ۔ صدقہ کیا چیز ہے؟ ہم لوگ صدقہ بولے تو بہت سے معنی الگ الگ لے لیتے ہیں۔ صدقہ اصل میں وہ ہے، جیسا کہ بھی ہمارے محترم فرمان بھائی بتائے، صدقہ ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی کو ہم سلام کرے تو صدقہ ہے۔ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی پتھر ملا اس کو ہٹا دیے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور راستے میں ہڈی ہے یا اسی طریقے سے کانٹا ہے یا نقصان دہ چیز ہے، اس کو ہم ہٹا دیے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں داخل ہو گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، 30 نیکیاں ملے اور صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم کسی کی مدد کریں، وہ بھی صدقہ ہے۔ 1000 روپے مدد کرو، 100 روپے مدد کرو، 10 روپے مدد کرو، 5 روپے بھی مدد کرو، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرے، دل کی خوشی سے ملاقات کرے، وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کے معنی ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آج صدقے کے بے شمار فائدے ہیں۔ صدقے بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے، بری موت سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کے اندر اپنی ماں ہے، اپنی ماں سے اچھی بات کرو، نرمی سے بات کرو، ان کی خیر و عافیت پوچھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے باپ سے نرم مزاج کے ساتھ بات کرو، خوش خلقی سے بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے اور ثواب ہے۔ اپنے بیوی سے، بچوں سے، اسی طریقے سے یہی باتوں میں آگے اور کچھ باتیں بولنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، پاکی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے صبح برش کر لیے، صابن سے منہ دھو لیے اور غسل کر لیے، یہ پاک ہو گئے۔ یہ تو جسمانی لحاظ سے پاکی و صفائی ہے، جیسا غسل کرنا، پاک صاف رہنا اچھی بات ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے زیادہ پاکی و صفائی رہنا ہے۔ تو روحانی لحاظ سے کیسا پاک صاف رہنا؟ ہم لوگ ہمارے دماغوں کو، ہمارے دلوں کو کینہ، کپٹ سے، حسد سے پاک رہنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں غلط فہمی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں غلط سوچ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ جو بھی مسلمان بھائی ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا چاہیے۔ اس کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو ہم کیا کرنا ہے؟ اس کی نعمت کے بارے میں دعا کرنا چاہیے کہ وہی بھائی ہے جو کار خریدا ہے یا گھر بنا لیا ہے، اللہ اس کو کوئی نعمت دیا ہے، تو ہم کیا کرنا ہے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ، اس کے نعمت کے بارے میں اللہ سے خیر و برکت کے لیے سوال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے روحانی لحاظ سے ہم پاک و صاف رہنا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، تو ہماری روح پاک و صاف ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم ذکر نہیں کریں گے، شیطان ہم کو کیا کریں گا؟ وسوسوں میں مبتلا کریں گا، غلط خیالوں میں مبتلا کر دیں گا، غلط کاموں میں مبتلا کر دیں گا، کینہ کپٹ میں مبتلا کریں گا۔ اس لیے ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں کام ہے، باہر کام ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے گھر کے اندر ہم کام کر چکے ہیں، یا ہمارے خواتین حضرات ہیں، یا ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی وقت ہم کو ملا ہے، ہم کیا کرنا ہے؟ قرآن شریف کھولنا ہے۔ الف پڑھنے سے 10 نیکی، لام بولنے سے 10 نیکی، میم بولنے سے 10 نیکی، الف لام میم بولنے سے کتنے نیکی ہو گئے؟ 30 نیکیاں مل گئے۔ ابھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب نیکی دینے پر آ جاتا ہے کسی مومن کو، ایک نیکی سے لے کر 10 نیکی سے لے کر 700 نیکی تک اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہماری روح، ہمارا جسم پاک و صاف رہنا چاہیے، اپنا گھر
پاک و صاف رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بدن کو پاک و صاف رکھتے ہیں، اپنی روح کو پاک و صاف رکھتے ہیں، اپنا بستر، اپنا کمرہ، اپنے کپڑے، اپنے کھانے پینے کے رہن سہن چیز، یہ تمام چیزیں پاک و صاف رہنا چاہیے۔ ہم کو ہماری ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ہم کس کے پاس ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم ان کا خیال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، یہ کس کی چیز ہے، کس کے استعمال کی چیز ہے، اس کو ہم کیسا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر ذمہ دار انسان کو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس کا جواب ہم اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پر جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ذمہ داری کا مطلب بیوی بچے ہے ہی، اس کے ساتھ میں دوست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو سرپرست ہے، ان کے اوپر بھی احسان ہے ہمارا، تو ہم جو ہے ان کو خیال کرنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جتنے بھی میں آپ کے سامنے بات رکھا ہوں، اللہ تعالیٰ بولنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔